بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فکر فردہ کے ناظرین کو السلام علیکم۔ میں آج پروگرام میرے کامیاب نسخے کے ساتھ حاضر ہوں، ڈاکٹر مرتضیٰ مغل۔ آج ہمارا ٹاپک ہے شدید غصہ اور چڑچڑاپن کا ہومیوپیتھک علاج۔ ناظرین، آپ حیران ہوتے ہوں گے کہ شدید غصے کا بھی کوئی علاج ہوتا ہے کیا؟ شدید غصے کا کیا علاج ہوتا ہے؟ بلڈ پریشر کا تو علاج سمجھ میں آتا ہے، لیکن شدید غصے کا تو کوئی علاج نہیں ہے۔ لیکن آپ ناظرین حیران نہ ہوں، یہ ایسی جدید سائنس ہے کہ WHO کے سروے کے مطابق دنیا بھر میں جو دوسرا بڑا میڈیسن سسٹم ہے ناظرین، وہ ہومیوپیتھی ہے۔ الٹرنیٹ میڈیسن میں جو 30-32 جو علاج ہیں، ان میں ایک سب سے بڑا کمپوننٹ یہ ہے، اور یہ دنیا بھر میں دوسرا بڑا میڈیسن سسٹم ہے۔ اور ہومیوپیتھی، جیسے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ معجزے کر دکھاتی ہے، معجزے کر دکھانے کا اپنے اندر یہ صلاحیت رکھتی ہے کہ یہ معجزے کر دکھائے۔ اور ناظرین، یہ وہ طریقہ علاج ہے جو پیچیدگیاں پیدا کیے بغیر اور امراض کو دبائے بغیر ان کو کیور کرتا ہے، یعنی کہ ان کو مکمل درستگی تک لے جاتا ہے اور مرض کو جڑ سے اکھاڑ دینے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ اور ہم جب سنتے آئے ہیں کہ جی ہومیوپیتھی تو ایک ایسا علاج ہے جو 6 مہینے بعد شاید عمل کرنا شروع کرتا ہے۔ ناظرین، یہ کانسیپٹ آج نہیں ہے، یہ کانسیپٹ غلط ہے، یہ صرف ایک بیان بازی ہے، اس شاندار میڈیسن سسٹم کے خلاف ایک پروپیگنڈا ہے۔ میں آج آپ کو اپنے 20-22 سال کے تجربے کے بعد یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اب ہومیوپیتھی جو ہے وہ دردوں میں آرام کے لیے اس کو چند منٹ درکار ہوتے ہیں، اور میں بالکل سیریسلی ناظرین کہہ رہا ہوں کہ چند منٹ میں یہ بعض اوقات سروائیکل کا درد ہو، یہ جسم میں کھچاؤ ہو، یہ شٹیکا ہو، یہ درد شقیقہ ہو، یہ چند منٹ لیتا ہے۔ یہ ہیمورائڈز کا، پائلز کا درد ہو، یہ چند منٹ لیتا ہے درد کو ٹھیک کرنے میں۔ یہ طریقہ علاج بچوں میں ریت، چونا، مٹی اور پلستر اور روئی کھانے کو اگر کیور کر سکتا ہے، اس کا علاج کر سکتا ہے، جو کہ آپ اگین حیران ہوتے ہوں گے۔ اور ہم ہومیوپیتھک کے فری کیمپوں میں یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اس کا علاج ہوتے ہوئے۔ تو اگر یہ بواسیر کے پین کو اور فسچولا کو بغیر کسی آپریشن کے، اور یہ گردوں کی پتھری کو بغیر آپریشن کے ٹھیک کر سکتا ہے، اس طریقہ علاج میں بڑی صلاحیت موجود ہے۔ یہ صدمے کو کیور کر سکتا ہے فوری طور پر، یہ اضطراب اور ڈپریشن کو دور کر سکتا ہے۔ اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے ناظرین، غصہ اور چڑچڑاپن۔ غصہ آنا ایک جبلت ہے انسان کی، غصہ نہ آئے تو بعض اوقات یہ بھی کوئی اچھی علامت نہیں ہوتی۔ غصہ، جس وقت غصے کو آنا چاہیے اس وقت غصہ آنا ضروری ہے۔ اگر غصہ اس وقت نہ آئے تو انسان میں کوئی کمی ہوتی ہے، وہ انسان بے غیرت یا بے حیا کہلاتا ہے۔ اور بے جا غصہ جو ہے اس کا نہ آنا ضروری ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ خود قرآن مجید کہتا ہے، وہ کہتا ہے وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ۔ اور ایسا غصہ جو آپ کو صرف ایسے کسی چیز کے لیے آ جائے جس میں کوئی اس طرح کا چیز، جیسے میں نے کہا کہ کوئی غیرت کا جذبہ ہو یا اس طرح کی کوئی چیز ہو، وہ نہ ہو تو وہ غصہ بیکار ہے۔ قرآن کہتا ہے میرے بندے، اللہ کے بندے غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں۔ اور قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، جب ان کو بہت زیادہ غصہ بھڑک اٹھتا ہے تو وہ معاف کر دیتے ہیں، وہ ایسے لوگوں کی خطاؤں کو معاف کرتے رہتے ہیں۔ اب تھوڑا سا بیان کرنا، باقی چیزیں تو ناظرین آپ کو آئیڈیا ہے کہ غصہ کیا ہے، غصہ کیا کرتا ہے، نقصانات کیا ہوتے ہیں۔ یہ وہ مرض ہے ناظرین جس کا علاج شاید کسی دوسری پیتھی میں بہت کم ہے، اور یہ وہ مرض ہے جو بعض اوقات انسانوں سے قتل تک کروا دیتا ہے، قتل تک ہو جاتے ہیں، فساد تک پھیل جاتا ہے۔ وجوہات چند ایک میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔
اس کی وجہ سٹریس ہو سکتی ہے، اس کی وجہ ان نون فیئر ہو سکتا ہے، اس کی وجہ آپ کسی کے معاملات میں بے جا مداخلت کرتے ہیں، اس کی انسلٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا انسلٹ کرتے ہیں، اس وجہ سے بھی غصہ آ سکتا ہے، شدید غصہ آ سکتا ہے، کسی کا صدمہ ہے، کسی کی پریشانی ہے، کسی کی نوکری میں کوئی سازشیں ہو رہی ہیں، نوکری جانے کا ڈر ہے، نوکری چلی گئی ہے، کاروبار میں نقصان ہو گیا ہے، یا خوف ہے، یا بچے بیمار ہیں، والدین ڈسٹرب ہیں، بیمار ہیں، تو یہ تمام وہ وجوہات ہیں جس میں غصہ آتا ہے، شدید آتا ہے۔ اور بعض اوقات کوئی ایسی چیز ڈیولپ ہوتی ہے کہ جو اچانک ہوتی ہے، فوری ہوتی ہے، آپ کا دماغ جو ہے وہ تشدد فیل کرتا ہے، آپ چیزیں توڑنے کے در پہ چلے جاتے ہیں۔ تو یہ جو غصہ ہے وہ چڑچڑاپن اور یہ غصہ جب آپ کے خیالات کی، آپ کی باتوں کی بے جا مخالفت کی جائے، آپ کو ٹیز کیا جائے، آپ کے متعلق بعض اوقات غیبت کی جائے، حتیٰ کہ آپ کا نام بگاڑا جائے اور آپ کو وہ پسند نہ آئے، تو غصہ چڑھتا ہے اور اچانک آتا ہے۔ اور بعض اوقات ایسی باتوں پر غصہ آتا ہے کہ ہم حیران ہوتے ہیں کہ وہ کس بات پہ لوگ غصے میں کہاں قتل تک کے واقعات ہوتے ہیں اور سر پٹول ہوتا ہے، تھانے کچہری میں لوگ مہینوں ذلیل ہوتے ہیں۔ تو اس کو روکنے کے لیے ناظرین میں آپ کے لیے جو میں لاتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کے لیے، میرے ناظرین کے لیے، میرے بہنوں بھائیوں کے لیے، کہ اگر کوئی ایسی کیفیت ہو تو میں آپ کے لیے 4 دوائیاں لایا ہوں۔ ان 4 دوائیوں کی میں کچھ ان کے جو سمٹمز ہیں وہ آپ کو بیان کرتا ہوں، یہ آپ ٹرائی کیجئے۔ نمبر 1 دوائی تو ہے، اس میں ہے شدید غصے کی، یعنی کہ اس میں جب چھوٹی چھوٹی باتوں پر شدید غصہ آئے، جب انسان جلد بھڑک اٹھے، جب وہ بیٹھنے کا کام مسلسل کرتا ہو، اس کا پیٹ کے امراض بھی اس کو لاحق ہوں، تو ایسے بندے کو نقص و میکا 1 m میں 1 ڈوز دینی ہے ہفتے بعد 3 دفعہ، نقص و میکا 1 m میں 1 ڈوز 3 دفعہ ہفتے میں دینی ہے۔ اور اگر چھوٹی پوٹنسی میں دینی ہو تو نقص و میکا 30 میں اس کو اب لگاتار 10-15 دن رات کو سوتے وقت آپ اس کو دیں، اور ڈیلی رات کو 1 خوراک لیں۔ اور دوسری دوائی جو ہے وہ ناظرین اسٹیفس گریا ہے، اسٹیفس گریا 1 m میں۔ یہ دوا جو ہے اچانک انسان آگ بگولا ہو، کوئی بات اس کی مزاج کے خلاف، شدید خلاف چلی جائے تو وہ اچانک توڑ پھوڑ کرنا شروع کر دے، اچانک بہت زیادہ آگ بگولا ہو جائے، تو اس کیفیت میں فوری طور پہ ہم اسٹیفس گریا 1 m میں ریکمنڈ کرتے ہیں۔ اور اگر اس کو بڑی پوٹنسی میں، یہ بھی 3 ڈوزیں ہفتے بعد دے سکتے ہیں، اور اگر اس کی چھوٹی پوٹنسی میں دینا ہو تو یہی اسٹیفس گریا 30 پوٹنسی میں ہفتہ 10 دن 15 دن تک لگاتار بھی دن میں 2 خوراکیں صبح شام دے سکتے ہیں۔ ناظرین تیسری دوائی جو ہے، جو عام طور پہ بچوں کو بھی دی جاتی ہے، اس کا نام ہے کیمومیلا۔ جس طرح سے بچے چڑچڑے ہوتے ہیں، ایسے بڑے بھی بعض اوقات کچھ باتوں پر چڑچڑے ہو جاتے ہیں، مختلف جو میں نے پہلے وجوہات بتائیں ان پر یہ بڑے بھی چڑچڑے ہوتے ہیں۔ اس چڑچڑے پن کی جو دوا ہے، بعض اوقات بچوں کو پیٹ میں درد بھی اٹھتا ہے اور بڑوں کو بھی پیٹ میں پین ہوتا ہے، تو اس میں کیمومیلا ایک دوائی ہے 1 m میں، وہ بھی اسی طرح سے 3 ڈوز ہفتے بعد دینی ہے۔ اور اگر چھوٹی پوٹنسی میں دینی ہو تو ناظرین اس کی بھی 30 میں صبح دوپہر شام 1 خوراک 10 دن تک دیں تو اچھا ہوتا ہے۔ ناظرین چوتھی دوا جو ہے وہ چڑچڑاپن ہے جس میں اس کے کسی کے خیالات کی، کسی کی باتوں کی مخالفت کی جائے تو اچانک وہ بھڑک اٹھے، اور اس بھڑکنے میں ایک بات اور بھی ہونی چاہیے کہ اس کے دماغ کی جو ٹلٹ ہے وہ چینج کرنے کے لیے یہ دوا دی جاتی ہے۔ اور اس میں ایک علامت اور بھی ضروری ہے کہ اس کا بلڈ پریشر بھی ذرا ہائی رہتا ہو یا اس وقت ہائی ہو جائے، تو ناظرین اس وقت ہم اورم میٹ 1 m میں یہ دوائی دیتے ہیں۔ اورم میٹ 1 m میں 1 سے 3 ڈوز ہفتے بعد یہ آپ دے سکتے ہیں۔ اس دوا میں ہائی بلڈ پریشر اور اچانک کی مخالفت، کوئی مخالفت کرے، آپ کے خیالات کے خلاف جائے تو آپ کو جو غصہ آگ بگولا آپ ہو جائیں، اس میں یہ دوائی ہے۔ ناظرین یہ 4 دوائیاں ہیں، یہ آپ ہمارے یہ نمبر چل رہا ہے اسکرین پہ، اس پہ ہمارے جو ٹیم ہے معالجین کی، ان سے بھی بات کر سکتے ہیں، اپنے ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے، ہومیوپیتھک معالج سے بات کر سکتے ہیں، ان سے بات کر کے یہ دوائی لے سکتے ہیں، ان کو بتا سکتے ہیں کہ ہم نے یہ لی ہے، وہ اس کے مطابق آپ کی علامات پوچھ کر آپ کی دوائی کی پوٹنسی بھی ریز کر سکتے ہیں اور آپ کی دوا کو بھی چینج کر سکتے ہیں، نئی دوا جو نئی سمٹمز کے مطابق بنتی ہے وہ دے سکتے ہیں۔ تو یہ ناظرین ہمارا آج کا نسخہ ہے، اس نسخے کو استعمال کیجئے، بہت حیران کن نسخہ ہے، اور بعض اوقات میں نے بہت بڑے کاروباری لوگوں کو بھی یہ دوا دی ہے، جب ان کو افاقہ آتا ہے تو وہ حیرانگی سے واپس فون کرتے ہیں کہ یہ کیا دوا ہوئی، تو میں کہتا ہوں یہ ہومیوپیتھی ہے، یہ معجزے کر دکھانے کا اپنے اندر اثر رکھتی ہے، اور یہ ایسا طریقہ علاج ہے جو بے ضرر ہے اور مرض کو دبانے کے بجائے کیور تک لے جاتا ہے۔ تو یہ دوائیاں آپ لیجئے،
کسی کو اس سے اچھا افاقہ ہے انشاءاللہ آئے گا، تو اگر اچھا لگے تو میری ہدایت کے لیے دعا کیجئے، میرے والدین کی مغفرت کے لیے دعا کا میں آپ سے طلبگار ہوں۔ اور یہ دوا کسی کو اگر مفت لینی ہو تو نظریہ پاکستان اسکول، لین نمبر 3، گلستان کالونی، راولپنڈی کینٹ، نزد ایوب پارک، ہر جمعے کو جمعے کی نماز کے بعد سے لے کر عشاء کی نماز تک ہماری ٹیم وہاں موجود ہوتی ہے۔ ناظرین، کوئی بھی کسی بھی ذریعے سے ہم سے فون کر کے، ہماری ٹیم سے فون کر کے دوا بنوا لیں، اور وہاں کسی کو کوریئر کو بھیج کر، بائکیا کو بھیج کر، اپنے بندے کو بھیج کر، خود آ کر یہ دوائی ہم پہلی دفعہ 15 دن کے لیے فری دیتے ہیں، بلکہ ہر دفعہ جب بھی آپ آئیں گے تو 15 دن کے لیے یہ دوائی ہم بالکل فری آپ کو وہاں دیں گے۔ وہ کھائیے اور سکون پائیے، اور ہمارے لیے اور میرے ماں باپ کے لیے دعا کیجیے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔